جو مضاف الیہ ہوگا اور منصوب الیہ ہوگا وہ مسبب ہوگا، اور شے مضاف یہ بن جائے گا کیا؟ نہیں، جو شے مضاف ہوگا اور منصوب ہوگا یہ بن جائے گا مسبب، اور مضاف الیہ اور منصوب الیہ یہ بن جائے گا مسبب، اس لیے کہ اضافت ہو رہی ہے، یہ سبب بنے گا، عفواً یہ سبب بنے گا، اس لیے کہ اضافت میں اصل کمال یہ اضافت تخصیص پر دلالت کرتی ہے، اور کمال اضافت یہ ہے اور تخصیص یہ ہے کہ شے مضاف الیہ یہ سبب بن جائے شے مضاف کے لیے، یہ سبب بن جائے شے مضاف کے لیے، لہذا جو مضاف الیہ ہوگا اور منصوب الیہ ہوگا یہ سبب بنے گا، اور جو مضاف ہوگا اور منصوب ہوگا وہ اس کے لیے مسبب بن جائے گا۔ جس کی مثال دی ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کسب فلان، فلاں نے کسب کمائی کی ہے، تو کسب کی نسبت، کمائی کی نسبت فلاں کی طرف ہے، لہذا معلوم ہوا یہ جس کی طرف کمائی کی نسبت کی گئی ہے فلاں، یہی اس کے لیے کیا بن گیا؟ سبب بن گیا۔ البتہ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے اضافت کرتے ہو، جیسے کہ تم لوگ اضافت کرتے ہو سبب کی طرف کرتے ہو، ایسے ہی تو تم حنفیوں نے مسببات کی اضافت کی ہے شروط کی طرف بھی کی ہے، مسببات کی اضافت تم لوگوں نے شرطوں کی طرف بھی کی ہے۔ تو یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کوئی مسبب کسی بھی عبادت معاملہ وغیرہ کی اگر اضافت ہو کسی شے کی طرف، تو وہ شے مضاف الیہ وہ اس کے لیے سبب بنتا ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے تو شرط کی طرف بھی نسبت کی ہے، سونے والے کی طرف، کس کی طرف کی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ پھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب طبیعت خراب ہو غائب ہو، اور جب طبیعت ٹھیک ہو، جب طبیعت خراب ہو تو جسماً غائب ہے، اور جب طبیعت ٹھیک ہو تو پھر ذہناً و روحاً غائب ہو جاتا ہے، تو ہم خالی دڑ کا کیا کریں؟ کوئی اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر، تو صدقۃ الفطر کا جو سبب ہے وہ تو پیچھے گزر گیا کہ رأس یمونہ ویلی علیہ، صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب تو سر ہے، ایسا سر کہ جس کی یہ آدمی کفالت کرتا ہے اور جس کی یہ آدمی بوجھ اٹھاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، لیکن صدقے کی اضافت تو ٹھیک ہے رأس کی طرف بھی ہے، لیکن اس کی اضافت تو شرط کی طرف بھی ہے، فطر کی طرف، اور فطر کو آپ لوگوں نے سبب نہیں بنایا، رأس کو سبب بنایا، فطر کو سبب نہیں بنایا، تو شرط کی طرف بھی اضافت کرتے ہو۔ صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، جیسے حج البیت یا حج البیت کہتے ہیں، اسی طرح حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، حالانکہ اسلام یہ حج کے لیے شرط ہے، یہ حج کے لیے سبب نہیں، تو اضافت تو دونوں کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ اضافت کی جاتی ہے دونوں کی طرف، لیکن دونوں کی طرف شرط کی طرف جو ان کی اضافت ہوتی ہے وہ مجازن ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً صدقے کے وجوب کا وہ جو سبب ہے وہ رأس ہے نہ کہ فطر ہے، جبکہ اضافت دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر بھی مشہور ہے، صدقے کی اضافت فطر کی طرف، اور صدقے کی اضافت رأس کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ صدقۃ الرؤوس کہا جاتا ہے، جیسے کہ محسن نے نقل کیا، شاعر کے قول کو نقل کیا، صدقۃ رؤوس الناس بکرۃ فطرہم، لوگوں کے سروں کا صدقہ یہ ان کے عید کے دن کی صبح ہوتا ہے۔ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من التمر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ایک سا تمر ہے۔ تو اس شاعر نے یہاں صدقے کی نسبت رؤوس کی طرف کی ہے، صدقۃ رؤوس الناس۔ معلوم ہوا صدقے کی اضافت رؤوس کی طرف ہے اور وہی سبب ہے،
اور صدقے کی اضافت فطر کی طرف بھی ہوتی ہے، یہ مشہور ہے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، لیکن یہ اضافت مجازی ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً صدقے کے سبب جو ہے وہ رأس ہے، اور حقیقتاً جو حج کا سبب ہے وہ بیت اللہ ہے، اور اسلام اس کے لیے شرط ہے، سبب نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو صدقہ ہے، صدقے کی اضافت شرط کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ سبب نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے۔ اس لیے سبب نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر کو اگر فطر اس کے لیے سبب بنا دیا جائے، فطر عید کا دن، تو عید کے دن سے صدقۃ الفطر کو مقدم کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے، بلکہ اولا یہ ہے کہ رمضان ہی میں صدقۃ الفطر کو دے دیا جائے تاکہ فقراء اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ حالانکہ اگر یہ سبب ہوتا تو مسبب کا مقدم کرنا سبب پر تو درست نہیں ہوتا، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ فطر اس کے لیے سبب نہیں ہے، بلکہ یہ شرط ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور شرط للجواز نہیں بلکہ شرط للوجوب ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، لیکن شرط للوجوب ہے، شرط للجواز نہیں، مقدم کرنا وہ جائز ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ دیکھو کتاب میں بیٹھ جاؤ اگر نیند بھاگ گئی ہے تو۔ ولما فرغ عن بیان الاحکام مشروعاتی، جب احکام مشروعہ کے بیان سے فارغ ہو گئے مصنف رحمہ اللہ، ذکر بعدها بیان اسبابها، تو ان کے بعد اس کے ان احکام مشروعہ کے اسباب کے بیان کو ذکر کیا، بہذا التقریبی، اسی مناسبت سے، اقتداء بفخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام کی اقتداء کرتے ہوئے، وکان الاولا، اولا یہ تھا، ان یذکرها بعد القیاس، کہ اس کو قیاس کے بعد ذکر کرتے، فی بحث الاسباب والعلل، اسباب اور علل کے مباحث میں، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کہ صاحب توضیح نے کیا۔ فقال، فرمایا، فصل الامر والنہی باقسامہما، امر اور نہی دونوں اپنے اقسام سمیت، ان کے اقسام کیا ہے؟ من کون الامر مؤقتا او مطلقا، امر کا مؤقت ہونا یا مطلق ہونا، موسعا او مضیقا، امر کا موسع ہونا او یا تنگ ہونا، وکون النہی عن الامور الشرعیت او الحسیت، نہی کا امور شرعیہ سے ہونا یا حسیہ سے ہونا، او قبیحا لعینہ او لغیرہ، یا قبیح لعینہ یا لغیرہ ہونا، ونحو ذالک، یہ لطلب الاحکام المشروعاتی، یہ احکام مشروعہ کے طلب کرنے کے لیے ہے۔ شارح کہتے ہیں المراد بالاحکام المحکوم بہا، ماتن کے اس متن میں احکام سے مراد محکوم بہا ہے، من العبادات وغیرہ، یعنی عبادات وغیرہ ہے، لا نفس الاحکام، نہ کہ نفس احکام ہے، وبالطلب، اور طلب سے مراد اعم و عام ہے، من ان یکون لفعل او لکف، کرنے کے لیے ہو یا اس سے رکنے کے لیے ہو، ولہا اسباب، اور ان محکوم بہا احکام مشروعہ کے، یعنی ان محکوم بہا کے اسباب ہیں، تضاف الیہا، کی جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، اے علل، شارح کہتے ہیں متن میں جو اسباب ہے یہ بمعنی علل کے ہے، علل شرعیت، یعنی شرعی علتیں ہیں، تنسب الاحکام الیہا، ان احکام کو یعنی محکوم بہا کو منسوب کیا جاتا ہے ان علتوں کی طرف، من حیث الظاہر، ظاہر کے اعتبار سے، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، اگرچہ تمام اشیاء میں حقیقی مؤثر حقیقی ذات هو اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، وہ علتیں کیا ہیں؟ وہ اسباب وہ بیان کر رہے ہیں، من حدوث العالم، یعنی عالم کا حادث ہونا، والوقت، اور وقت کا ہونا، وملک المال، اور مال کا مالک ہونا، وایام شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے دنوں کا ہونا، والرأس، اور ایسے سر کا ہونا، الذی یمونہ ویلی علیہ، جس کا یہ بوجھ اٹھاتا ہے
اور جس کی یہ کفالت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، والبیت اور بیت اللہ کا ہونا، والارض النامیۃ بالخارج تحقیقاً اور ایسی زمین کا ہونا کہ جو حقیقی پیداوار کے ساتھ بڑھنے والی ہو، او تقدیراً یا تقدیری پیداوار کے ساتھ بڑھنے والی ہو، والصلاۃ اور نماز کا ہونا، وتعلق البقاء المقدور اور بقائے مقدور کے ساتھ کا تعلق بالطاعات لین دین کے ساتھ ہونا، ہذہ کلھا اسباب، یہ سب کے سب اسباب ہے یعنی علتیں ہیں۔ ثم شارح کہتے ہیں پھر ماتن نے شروع کر دیا بعدہا ان اسباب کے بعد فی بیان المسببات، ان کے مسببات کے بیان کو شروع کیا، علی طریق اللف والنشر المرتبی، لف و نشر مرتب کے طریقے پر۔ فقال فرمایا للایمانی، اب صرف مسببات ذکر کر رہے ہیں، اسباب ہو گئے اسی ترتیب پر ہے۔ ھذا مسبب لحدوث العالم، ایمان للایمان، ماتن کہتے ہیں للایمان لیکن محشی کہتے ہیں لوجوب الایمانی، وجوب کے لیے ہے، ایمان کے واجب ہونے کے۔ ھذا مسبب لحدوث العالم، ایمان کا لانا یہ مسبب ہے عالم کے حادث ہونے کے لیے۔ فإن الایمان بالصانع، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات پر ایمان کا لانا، ایمان کا واجب ہونا، ایمان لانے کا واجب ہونا، لا یجب، یہ واجب نہیں ہوتا، الا لحدوث العالم، مگر عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے۔ اذ لو لم یکن حادثا، اس لیے کہ اگر عالم حادث نہ ہوتا، لما احتجنا الی الصانع، تو ہم کسی پیدا کرنے والے کے محتاج نہ ہوتے، صانع کے محتاج نہ ہوتے۔ کما قال الاعرابی، جیسے کسی دیہاتی نے کہا، البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی یہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے، وآثار المشی وآثار الاقدام علی المسیر، اور قدموں کے نشانات یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں۔ فسماء ذات ابراج، تو وہ ایسا آسمان کے جو برجوں والا ہے، وارض ذات فجاج، اور ایسی زمین کے جو دروں والی ہے، کشادہ راستوں والی ہے۔ کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیسے لطیف اور خبیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی۔ والصلاۃ، اور نماز ہے، ھذا متعلق بالوقت، یہ وقت کے ساتھ متعلق ہے۔ فإن الوقت سبب وجوب الصلاۃ، اس لیے کہ وقت یہ نماز کے وجوب کا سبب ہے، بإیجاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے ہے، فی ھذا الوقت، اس وقت میں۔ والایجاب غیب عنا، اور یہ اللہ کا واجب کرنا یہ ہم سے غائب ہے۔ فاقیم الوقت مقامہ، اس لیے وقت کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ہے، ھذا ناظر الی ملک المال، یہ مال کے مالک ہونے کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فإن المال النامیہ، اس لیے کہ وہ مال جو بڑھنے والا ہے، الحولیہ جو سالانہ ہے، الذی هو زائد علی قدر الحاجۃ، کہ جو مقدار حاجت سے زائد ہو، سبب وجوبہا، یہ اس کے وجوب کا سبب ہے۔ اس زکوٰۃ کے وجوب کا سبب ہے یہ مال۔ والصوم، اور روزہ ہے، ھذا متعلق بایام شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کے دنوں کے ساتھ متعلق ہے۔ فإن وجوب الصوم، اس لیے کہ روزے کا جو وجوب ہے، بسبب شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے ہے، بدلیل اضافت الیہ، اس کی طرف اضافت کی دلیل کی وجہ سے، اس لیے کہ روزے کی اضافت رمضان کی طرف کی جاتی ہے، صوم و رمضان کہا جاتا ہے، اس اضافت کی دلیل کی وجہ سے۔ وتکررہ بتکررہ، اور روزے کا بار بار ہونا یہ اس رمضان کے بار بار ہونے سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اخرج اللیالی عن محلیت الصوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے راتوں کو روزے کے محل ہونے سے نکال دیا۔ فتعین لہ النہار، اس لیے دن ان کے لیے متعین ہو گیا روزے کے لیے۔ وصدقۃ الفطر، اور صدقۃ الفطر ہے، ھذا ناظر الی الرأس، یہ اس سر کی طرف دیکھتے ہوئے ہے، الذی یمونہ ویلی علیہ، جس کا یہ بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے۔ فإنہ سبب لوجوب ھذہ الصدقۃ، اس لیے یہ سر اس صدقے کے واجب ہونے کے لیے سبب ہے۔ والاصل فی ذلک، اور اصل اس میں ہوا رأسہ، وہ اس کا خود اس کا سر ہے، صدقہ کرنے والے کا۔
فَإِنَّهُ يَمُونُهُ وَيَعْلِي عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ ثُمَّ أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ، پھر اس کے چھوٹے بچے ہیں، اور وَعَبِيدِهِ، ثُمَّ أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ وَعَبِيدُهُ، پھر اس کے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ فَإِنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيَلِي عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ یہ ان کی کفالت کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ بخلاف الزوجۃ وأولادہ الکبار، برخلاف بیوی کے اور ان کے بڑے بچوں کے، بالغ اولاد کے۔ فإنہ لا یلی علیہم، اس لیے کہ وہ ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جو بوجھ اٹھاتے ہیں احسان ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کہا جائے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو، جیسے کہ یورپ میں ہوتا ہے، جیسے کہ یورپ میں ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو ہی بڑی ہو جائے یا بڑا ہو جائے کہتے ہیں جاؤ اپنا کماؤ، یہاں تک کہ گھر سے بھی نکالتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کا اور بیچاریوں کا باپ تو ہوتا ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو ہوئے اس کو بھی بیوی طلاق دے دیتی ہے اور پھر دوسرا آتا ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے الگ رہنے کی۔ تو وہ اپنے بچوں کو الا ماشاء اللہ وہاں بھی ہوتے ہیں، رکھتے ہیں، آخر تک رکھتے ہیں، جیسے ہم مسلمانوں میں ہے ایسے ہی وہاں پر بھی وہ لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن عام معمول ان کا یہ ہے بالغ ہو جائے تو پھر اپنا کام کرے، تو وہ پھر اسکول بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ نوکریاں بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ نظام ہے شادی تک، بلکہ شادی کے بعد بچوں تک، بلکہ بچوں کے بعد نواسوں تک، مرنے تک کفالت کرتے ہیں، احسان ہے، ان کا نفقہ نہیں ہے۔ فإنہ لا یلی علیہم، اس لیے کہ یہ ان نگرانی نہیں ہے، ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے۔ والحج، اور حج ہے، ھذا ناظر الی البیت، یہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فإنہ سبب وجوب الحج، اس لیے کہ یہ حج کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے لم یتکرر فی العمر، اس وجہ سے حج عمر بھر میں اس میں تکرار نہیں۔ لأن البیت واحد، اس لیے کہ بیت اللہ ایک ہے۔ والوقت شرطہ وظرفہ، اور وقت اس کے لیے شرط ہے اور ظرف ہے۔ والعشر، اور عشر ہے، ھذا ناظر الی الارض النامیۃ بالخارج تحقیقاً، یہ ارض نامیہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہے جو حقیقی پیداوار کے ساتھ بڑھ رہی ہو، بالخارج پیداوار ہے۔ فإنه اذا حدث الخارج من الارض تحقیقاً، اس لیے کہ جب تحقیقاً اور حقیقتاً زمین سے پیداوار وہ پیدا ہو جائے، یجب العشر، تو عشر واجب ہو جاتا ہے۔ وسقط، اور یہ عشر ساقط ہو جاتا ہے۔ اذا استلمت الزرع آفۃ، کہ جب کوئی آفت سماوی کھیتی کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، تو پھر یہ عشر ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سبب قدرت میسرہ ہے۔ وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِ النَّمَاءِ، اور وجوب میں تکرار آتا ہے، عشر میں تکرار ہوتا ہے نما کے تکرار سے، بڑھوتری کے تکرار سے۔ والخراج، اور خراج ہے، ھذا ناظر الی قولہ او تقدیرا، یہ ماتن کے قول او تقدیرا کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فإن الارض النامیۃ بالخارج تقدیرا، اس لیے کہ وہ زمین جو پیداوار کے ساتھ تقدیری طور پر بڑھنے والی ہو، تقدیری کیسی ہوگی؟ بالتمکن من الزراعت، زراعت پر قدرت کے ساتھ۔ سبب، یہ سبب ہے، للخراج، خراج کے لیے، سواء زرعها او عطلها، برابر ہے کہ اس نے اس زمین کو اگایا ہو یا اس کو بیکار چھوڑ دیا ہو۔ وهو الالیق بحال الکافر، شارح کہتے ہیں یہ خراج ہی کافر کے حال کے زیادہ لائق ہے۔ المتوغل، وہ کافر، المتوغل فی الدنیا، جو دنیا کے اندر گھسا ہوا ہے۔ والطہارت، اور طہارت، ھذا ناظر الی الصلاۃ، یہ نماز کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فإن شرعیت الصلاۃ، اس لیے کہ نماز کی جو مشروعیت ہے، سبب وجوب الطہارت، یہ طہارت کے وجوب کا سبب ہے۔ طہارت الحقیقیت والحکمیہ، طہارت حقیقیہ ہو اور حکمیہ، والصغریٰ والکبریٰ، صغریٰ ہو جیسے وضو ہے اور کبریٰ ہو جیسے کہ غسل ہے۔ کما ان الوقت سبب لہا، جیسے کہ یہ وقت سبب ہے نماز کے لیے۔
والمعاملاتی اور معاملات ہیں، ھذا ناظر الی تعلق البقاء المقدور، یہ بقاء مقدور کے تعلق کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فإنہ، اس لیے کہ لما حکم، المقدور بمعنی قدر کے ہے، خیال کرنا، المقدور بمعنی قدرت کے نہیں ہے، قدرت کے نہیں ہے بلکہ قدر کے ہے، فیصلے کے ہے۔ فإنہ، اس لیے کہ لما حکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، حکم دیا، ببقاء العالم، عالم کے بقا کا، الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے، ومعلوم، اور یہ بات معلوم ہے، یہ حقیقت سب کو معلوم ہے، انہ لا یبقى، یہ عالم قیامت تک باقی نہیں رہ سکتا، ما لم یکن بینہم معاملۃ، جب تک کہ ان لوگوں کے درمیان میں ایسا معاملہ نہ ہو، یتہیأ بہا معاشہم، کہ جس سے ان کی روزی اور ذرائع زندگی میسر ہو اور مہیا ہو، من البیع والاجارۃ، یعنی بے کا ہونا اور اجارے کا ہونا، یہ ذرائع زندگی ہے، ونکاح، اور جب تک کہ ان کے درمیان نکاح نہ ہو، نکاح کا عطف ہے معاملتن پر، ایسا نکاح یکون مبقیا لہذا الجنس بالتوالد، جو اس جنس انسانی کو، اس جنس کو توالد کے ساتھ باقی رکھنے والی ہو۔ شارح کہتے ہیں علم، معلوم ہوا، ان تعلق البقاء المقدور بالطاعات، یہ بقائے مقدور کا متعلق ہونا طاعتی لین دین کے ساتھ، وہ سبب المعاملات و شرعیتها، یہی معاملات کا سبب ہے اور اس کی مشروعیت کے لیے سبب ہے، معاملات اور ان معاملات کے مشروعیت کے لیے سبب ہے۔ شارح کہتے ہیں وہذا مختص بالانسان، یہ معاملات اور نکاح یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، بخلاف الحیوانات، برخلاف حیوانات کے، فإنہم یبقون الی یوم القیامت، اس لیے کہ وہ تو باقی رہیں گے قیامت تک کے لیے، بدون معاملۃ و نکاح، بغیر کسی معاملے کے اور نکاح کے باقی رہیں گے، لأن خلقتہم کذالک، اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی اسی طرح ہے، ولا يتعلق بافعالهم امر ونہی، اور ان کے افعال کے ساتھ امر و نہی متعلق نہیں ہے، اس لیے اوامر ان پہ جاری نہ کیے جائے۔ شارح کہتے ہیں وقد تم اللف والنشر المرتب، وہ لف و نشر مرتب مکمل ہو گیا، بین الاسباب، جو اسباب، بین اسباب العبادات والمعاملات ومسبباتها، جو عبادات اور معاملات کے اسباب اور ان کے مسببات کے درمیان میں تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ وبقیت العقوبات، اور عقوبات باقی رہ گئے، آگے کیا ہے، وشبہھا، عقوبات اور جو عقوبات کے مشابہ ہیں وہ باقی رہ گئے، تو عقوبات کے مشابہ کفارات ہیں، یا ہمارے ہاں دوسرے نسخے کے اعتبار سے لکھا ہے واسبابھا، اور ان کے اسباب ہیں، فبینھا، عقوبات اور ان کے اسباب، فبینھا، تو ان کو مصنف شارح کہتے ہیں مصنف نے بیان کیا بقول، اپنے اس قول سے، واسباب العقوبات والحدود والکفارات، عقوبات، حدود اور کفارات کے جو اسباب ہیں، وہ چیزیں ہیں، نسبت الیہ، کہ جن کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے، ان عقوبات اور حدود وغیرہ کو، اور وہ کیا ہے، من قتل، یعنی قتل کا ہونا، وزنن، اور زنا کا ہونا، وسرقۃ، اور چوری کا ہونا، وامر، یہ مرفوع ہے، عطف ہے، ما پر عطف ہے، اور کفارات کا سبب امر، ایک ایسی شے ہے، دائر بین الحظر والاباحۃ، جو ممانعت اور اباحت کے درمیان میں دائر ہے، فالعقوبات اعم، عقوبات عام ہے، من الحدود، حدود سے، لأنہ یشمل القصاص ایضا، اس لیے کہ یہ قصاص کو بھی شامل ہے، والکفارۃ نوع آخر، اور کفارہ ایک دوسری نوع ہے، فسبب القصاص، قصاص کا جو سبب ہے، وہ قتل العمد، وہ قتل عمد ہے، وہ قتل العمد، وہ قتل عمد ہے، وسبب حد الزنا، اور حد زنا کا سبب هو الزنا، وہ زنا ہے، وسبب قطع الید، اور ہاتھ کاٹنے کا سبب هو السرقۃ، وہ چوری ہے، یقال، کہا جاتا ہے، حد السرقۃ، اضافت کے ساتھ ہے، وسبب الکفارۃ، اور کفارے کا جو سبب ہے، وہ امر، وہ ایک ایسی چیز ہے، دائر بین الحظر والاباحۃ، جو اباحت اور ممانعت کے درمیان میں دائر ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اس وجہ سے، وذالک، یہ اس وجہ سے ہے، دو چیزوں کے درمیان دائر ہونا، لأنہا، اس لیے کہ جو کفارہ ہے،
لما كانت دائرۃ بین العبادۃ والعقوبۃ، جب یہ کفارہ خود دائر تھی عبادت اور عقوبت کے درمیان میں، فسببها، تو پھر اس کا جو سبب ہے لابد، یہ ضروری ہے شارع کے ہاں، ان یکون امرن، کہ وہ ایک ایسی چیز ہو دائرا بین الحظر والاباحۃ، جو ممانعت اور اباحت کے درمیان میں دائر ہو، لتکون العبادۃ مضافۃ الیہ، تاکہ عبادت یہ منسوب ہو، اس کی نسبت ہو، اضافت ہو، الی صفت الاباحۃ، اباحت والی صفت کی طرف، والعقوبۃ مضافۃ الی صفت الحظر، اور یہ عقوبت یہ اس کی نسبت ہو ممانعت کی صفت کی طرف، قل قتل خطأ، جیسے خطأ قتل کرنا ہے، فإنه من حیث الصورت، اس لیے کہ یہ ظاہر صورت کے اعتبار سے، رمی الی الصید، یہ شکار کو مارنا ہے، رمی کرنی ہے شکار کی، وہ مباح، اور یہ مباح ہے، ومن حیث ترک التثبت، اور احتیاط چھوڑنے کے حیثیت سے، محظور، یہ ممنوع ہے، لأنہ قد اصاب آدمیا، اس لیے کہ اس نے تیر آدمی کو مارا، گولی آدمی کو ماری ہے، وَأَتْلَفَهُ، اور اس کو ہلاک کر دیا، فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَارَةُ، اس لیے اس میں کفارہ واجب ہوگی، وَالْإِفْطَارِ عَمَدًا فِي رمضان، اور رمضان کے مہینے میں عمدن افطاری کرنا، فَإِنَّهُ مُبَاحٌ، یہ اس لیے کہ یہ مباح ہے، من حیث اتصال، اس حیثیت سے کہ مل جاتی ہے، ما ہوا، وہ چیز کہ جو ہوا مملوکن، کہ جو مملوک ہے، لمالک ہی، وہ اپنے مالک کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ محظور، اور ممنوع ہے، من حیث، اس حیثیت سے، انہ جنایت علی الصوم، یہ روزے پر جنایت ہے، اس روزے پر، المشروع، کہ جو روزہ جس کو روزے کو مشروع کیا گیا ہے، فیصلح ان یکون سببا، تو یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ سبب ہو، للکفارۃ، کفارے کے لیے۔ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ، سببیت پہ کی پہچان ہوگی، شارح کہتے ہیں بیان کلیت، یہ کلیے کے بیان ہے، لمعرفت سبب، سبب کے پہچان کے لیے، بعد بیان تفصیل ہی، اس کے تفصیل کے بیان کرنے کے بعد، لِيُعْلَمَ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ قَبْلَ، تاکہ اس سے ان چیزوں کا بھی علم ہو کہ جو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوئی، اے انما یعرف کون الشیء، کسی شے کا سبباً سبب ہونا معلوم ہوگا، للحکم، حکم کے لیے، کسی حکم کے لیے سبب ہونا اس کا معلوم ہوگا، بنسبت الحکم الیہ و تعلقہ، حکم کا اس کی طرف نسبت کرنے سے اور اس کے ساتھ متعلق ہونے سے ہوگا، و تعلقہ بہ، اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے، فالمنسوب الیہ والمتعلق بہ، تو جو منسوب الیہ اور متعلق بہ ہے، یکون سبباً، یہ سبب ہوگا، للمنسوب والمتعلق، منسوب اور متعلق کے لیے، البتہ یقینی طور پر، لأن الاصل فی اضافت شیء الی شیء، اس لیے کہ ایک چیز کا دوسری شے کی طرف اضافت میں اصل قاعدہ، وتعلقہ بہ، اور اس کے ساتھ متعلق ہونے میں قاعدہ یہ ہے، ان یکون مسببا لہ، کہ یہ اس کے لیے مسبب ہو، وحادثا بہ، اور یہ اس کی وجہ سے پیدا ہو، شے مضاف ہو، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، کسب فلان، فلاں نے کمائی کی، وحینئذ، اور اس وقت، یرد علینا، ہم پر اعتراض ہوتا ہے، انکم ربما اضفتم الی الشرط، بسا اوقات تو تم لوگوں نے شرط کی طرف بھی اضافت کی ہے، فکیف یترد ھذا، پھر یہ کیسے درست ہوگا، صحیح ہوگا، فقال، اس کا جواب دیا، انما یضاف الی الشرط، شرط کی طرف جو اضافت کی جاتی ہے، مجازن، وہ مجاز ہے، کصدقۃ الفطر و حجۃ الاسلام، جیسے کہ صدقہ فطر کہا جاتا ہے اور حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، فإن الفطر، اس لیے کہ جو فطر ہے، وہ یوم العید، وہ عید کا دن ہے، شرط، وہ شرط ہے، للصدقۃ، صدقے کے لیے، والسبب، اور جو سبب ہے، والرأس، وہ سر ہے، الذی یمونہ ویلی علیہ، والصدقۃ تضاف الیہما، اور صدقے کی نسبت اور اضافت دونوں کی طرف کی جاتی ہے، وقد الاسلام، اسی طرح اسلام کا ہونا، شرط الحج، یہ حج کے لیے شرط ہے، والسبب ہوا بیت اللہ تعالی، اور جو سبب ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، والحج یضاف الیہما جمیعا، اور حج کی اضافت کی جاتی ہے دونوں کی طرف، حج الاسلام بھی کہا جاتا ہے اور حج البیت بھی کہا جاتا ہے۔ جاؤ بھائی۔